تین اس کے پہلو ہیں جو سب سے زیادہ کرٹیکل ہیں جب نوجوانوں سے بات کریں تو ایجوکیشن ہے، امپلائمنٹ ہے اور انگیجمنٹ ہے. لیکن میں ان سے کہہ رہا تھا کہ میرے خیال میں انگیجمنٹ ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر ہمیں زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ نیشنل یوتھ کونسل کا جو قیام ہے وہ اس کے لیے ایک امپورٹنٹ مائل سٹون ہے. اور یہ ایک پہلی میری جو ایکسپیکٹیشن ہے، جو میری ایکسپیکٹیشن ہے کونسل سے، وہ یہ ہے کہ آپ کے ذریعے جو انگیجمنٹ ہے پاکستان کی یوتھ کے ساتھ وہ بڑھے گی. آئی وانٹ کہ واقعی میں فیصلہ سازی کے اندر یہ لوگ مل کر شیپ کریں کہ وہ کیا پالیسی ہوگی، ہم نے پاکستان کے یوتھ کے لیے کرنا کیا ہے. جتنا ٹیلنٹ اس بر صغیر کے اندر ہے، دنیا میں بہت کم ایسے ممالک ملیں گے آپ کو ایکسیپشنلی گفٹڈ ہو. اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو ایک ایکسیپشنل گفٹ کے ساتھ اس دنیا کے اندر لے کے آئے ہیں. خرد کو غلامی سے آزاد کر، سب سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے سامنے آپ نے اپنے سے کوئی بڑا کسی کو نہیں ماننا، کتنا بھی طاقتور ہو. خرد کو غلامی سے آزاد کرو. کیسے آزاد کرتے ہیں بریگیڈیئر صاحب؟ ایبسولوٹلی ناٹ از دا مینیفیسٹیشن آف دیٹ. خرد کو غلامی سے آزاد کر، اپنے ذہن کو غلامی سے آزاد کر دے. اور دوسرا مصرع اس کا ہے کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر. دیر از کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ اس سے بہتر کام نہ کر سکیں جو آپ سے آنے والی پہلی نسل نے کیا یا ہم نے کیا. اگر آپ واقعی میں اپنے آپ کو، اپنی پوری صلاحیت کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، ایک بات میری یاد رکھنا، اپنی ذات سے باہر نکل کے سوچو، اپنے علاقے کا، اپنے ملک کا، انسانیت کا. جب آپ بڑے کاز کے لیے کام کرو گے، جب ہی اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو پوری صلاحیت دی ہے وہ آپ پوری استعمال کر سکو گے. یہ نیشنل یوتھ کونسل جو بنی ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے نوجوانوں کی جو ایشوز ہے اس کی ترجمانی بھی کرے گی، اور اس کے اندر ایک ایکٹیو رول بھی ادا کرے گی اس بہتری کی طرف جانے کے لیے.